مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، پہلی بات تو یہ کہ آپ سے بارہا کہا ہے، خصوصی دعا کیا کیجئے ڈاکٹر صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے. کمزوری ہے جس سے چلنے میں مشکل آ رہی ہے، نکاہت ہے، اس لیے دعا کریں کہ وہ طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور وہ پھر گفتگو جو ہے وہ یہاں آ کر فرمائیں. ان کا تھوڑا سا فرمانا بھی لمبی گفتگوؤں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مکمل شفا جابی عطا فرمائے. شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑے فضائل ہیں اس مہینے کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، ام المومنین فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد شعبان وہ مہینہ تھا جس میں آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے. تو کس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کیا مہینوں میں اتنے نہیں رکھتے؟ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اس مہینے میں رکھتے ہیں. تو جواب سنیے اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو رب کے حبیب ہیں، جن کے وجود سے کائنات بنی ہے، جو ذریعہ نجات ہیں، ان کا فرمان سنیے. فرمایا، لوگوں تمہیں خبر نہیں، یہ شعبان دو عظیم مہینوں کے درمیان میں آتا ہے. ایک رجب گزرا ہے، اس کے بعد رمضان آئے گا، یہ درمیان میں ہے. اور فرمایا اس مہینے فرشتے انسانوں کے اعمال رب کے حضور پیش کرتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں، اب یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور ابدیت کی انتہا ہے. فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب فرشتے میرے اعمال رب کے حضور لے کر جائیں تو میں روزہ دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں. اس لیے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب کے حضور پیش کیے جائیں تو مجھے روزہ دار لکھ دیا جائے. کتنی عظمت ہے وہ وجود جس کے بارے میں سورہ فتح کہتی ہے. سورہ فتح میں کہا ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے پہلے اور آپ کے بعد میں آنے والوں کے ہم نے گناہ معاف کر دیے. آپ کی وجہ سے وہ وجود یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں تو فرشتے کہیں مولا تیرا حبیب تو روزے رکھ رہا ہے. یہ عبادت کا ذوق ہے، شوق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس میں آپ نے کثرت سے روزے رکھے ہیں. تو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت میں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا، پھر اس مہینے میں ایک بہت بڑی رات بھی آ رہی ہے جسے نصف الشعبان کہا جاتا ہے، جسے عام معروف معنوں میں شب برات کہا جاتا ہے. 15ویں شب اس مہینے کی بڑی فضیلت والی ہے، بڑی شان والی ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی واضح حدیثیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ اس رات کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ اپنی شان قدرت کے تحت پہلے آسمان پر نزول کرتا ہے اور پکارتا ہے مجھ سے مانگو کیا مانگنا چاہو.
تو بخشش کی، مغفرت کی، عطاؤں کی رات ہے جو آنے والی ہے، اس لیے بھی اس مہینے کی فضیلت ہے۔ لیکن اس مہینے کو دو اور نسبتیں بھی حاصل ہیں جن پر تھوڑے سا میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو اس کی 2 تاریخ کو ایک ایسی ہستی کا دن گزرا ہے کہ جن کا نام علم کی دنیا میں جب لیا جاتا ہے تو بڑے سے بڑا منکر بھی سر جھکا دیتا۔ اتنا عظیم، اتنا بڑا وجود کہ آج تک بڑے سے بڑے عالم آئے لیکن ان کے آگے بچوں کی طرح نظر آتے ہیں کہ ان کے مقابلے کا نہیں آیا۔ میری مراد ہم سب کے امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا دن تھا۔ وہ ہستی کہ جنہوں نے دین کو یوں سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ آنے والے لوگوں کو دین پر عمل کرنے میں آسانی ہو جائے، لوگوں کے لیے مشکلات نہ رہیں، جو سمجھ اتنی نہیں رکھتے، جو عقل اتنی نہیں رکھتے، جو فہم اتنا نہیں رکھتے، جو قرآن و حدیث پر غور کرنے کی عادت نہیں رکھتے، جنہیں منطق کی، جنہیں فلسفہ کی، جنہیں صرف کی، نحو کی، گرامر کی، حدیث کی پہچان نہیں ہے، وہ کیسے مطلق مقید خاص و عام کہاں سے لے کر آئیں گے وہ سارے علوم؟ وہ سارے علوم کا ماہر اس نے ایسا نظام وضع کر کے دے دیا کہ آج آدھی سے زیادہ دنیا میں بسنے والے مسلمان انہی کے پیروکار نظر آتے ہیں۔ حنفی فقہ انہوں نے دی اور اتنی مضبوط کہ سب سے زیادہ جو دنیا میں لوگ جس فقہ کو مانتے ہیں وہ حنفی فقہ ہے۔ تو وہ وجود ان کا دن گزرا ہے، ان کے حضور اپنی محبتیں پیش کرنی ہیں۔ نعمان بن ثابت نام ہے اور یہ ذہن میں رکھیں 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اوائل ابتدائی دور ہے، ابھی اسلام صدی نہیں گزری ابھی، اس لیے ائمہ کرام میں سے جو 4 بڑے ہمارے امام ہیں جنہیں ائمہ اربع کہا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، جنہیں ائمہ اربع کہا جاتا ہے، اہل سنت کے 4 امام بڑے، ان چاروں میں سے فقط امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہے جو تابعی گزرے ہیں۔ اور تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے کسی صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا۔ اور ان کے بارے میں بہت سارے صحابہ کے نام لیے جاتے ہیں، لیکن ایک کے بارے میں تو سبھی متفق ہیں کہ انہوں نے ان کی زیارت کی ہے جنہیں حضرت انس بن مالک، جنہیں خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رسول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی ان کو لمبی عمر کی، اس لیے جو آخری صحابہ فوت ہوئے نا چند ایک، ان میں حضرت انس بن مالک 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے، ان کی زیارت کی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی نام آتے ہیں جن کی زیارت کی حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ عربی نہیں ہیں، عرب کے رہنے والے نہیں ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، لیکن فارس سے اٹھنے والا وجود اتنا علم کا مضبوط پہاڑ بنا کہ عرب کے بسنے والے بھی ان کے آگے جھکنے لگ گئے، ان کی سطوت کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ کوئی عام وجود نہیں تھا، کوفے کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا، کپڑے کے کاروبار کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار، سب سے بڑے تاجر تھے کپڑے کے، لیکن زہد و تقوی انتہا کا تھا۔ اس کی ایک جھلک، ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امام صاحب کے دور میں ایک بکری چوری ہو گئی، تو امام صاحب تک خبر پہنچی تو آپ نے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، بلکہ بکری رکھنے والوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا ایک بکری کی طبعی عمر کتنی ہوتی ہے، نارمل عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنے سال، کم بیش ہو سکتے ہیں لیکن ایوریج عمر اتنی ہوتی ہے، اور تاریخ کہتی اتنے سال آپ نے گوشت بازار سے خرید کر کھایا ہی نہیں کہ کہیں اس چوری شدہ بکری کا گوشت نہ۔ یہ زہد و تقوی ہے، یہ مقام بلند ایسے نہیں ملتا ہے، جب خدا خوفی اس حد تک پہنچتی ہے تو خدا عروج دیتا۔ تاجر تھے بہت بڑے، لیکن علم کا شوق بھی تھا، علم کی تڑپ بھی تھی، سیکھ بھی رہے تھے، اور پھر ایک ادارہ بنایا جہاں
لوگوں کو سکھاتے تھے، کہتے ہیں چن چن کر لوگوں کو لے کر آتے. وہ جو پیسے نہیں رکھتے تھے، جو دولت نہیں رکھتے تھے، جو وسائل نہیں رکھتے تھے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے ٹیچر ہیں، آپ بیٹے جانتے ہیں، وہ کتنے بچے ہیں جو صرف اس لیے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے والدین ان کی مدد نہیں کر سکتے، وسائل نہیں ان کے پاس. ذہین ہوتا ہے بچہ، پڑھنے والا ہوتا ہے، لائق ہوتا ہے، لیکن غربت اس سے علم چھڑوا دیتی ہے کہ گھر والے کہتے ہیں بیٹا ہم نہیں دے سکتے، کام کرو، محنت کرو، پڑھائی چھوڑ دو. امام صاحب تلاش کرتے ایسے بچوں کو جو ذوق رکھتے علم کا، جو ذہانت کے معیار پر اترتے. ان کے گھر والوں، اور وہ کام میں لگے تو ان کے گھر والوں سے جا کر کہتے تم ماہانہ کتنا چاہتے ہو اس بچے سے کہ جس سے تمہارا گزر ہو سکے. وہ کہتے جی اتنے کما کر لاتا ہے. فرمایا ماہانہ مجھ سے لیتے جانا، بچہ مجھے دے دو. ماہانہ وظیفہ ان کے گھروں میں بیچ دیا، بچہ لے کر آتے اور اس کو اپنے مدرسے میں پڑھاتے تھے. اور صرف پڑھاتے ہی نہیں تھے، تاریخ کہتی اس کے پورے خرچے خود اٹھاتے تھے. ایک بچہ نہیں ہے، سینکڑوں بچے تھے جو امام صاحب کے اس مدرسے میں پڑھ رہے تھے. یہ ہے خدمت دین. دولت دی ہے تو اسے دین کے لیے خرچ کیا ہے. اس لیے تو امام اعظم کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا امام کہ جنہوں نے لوگوں کی ذہانت کو بانپا، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے، بلکہ لوگوں کو عزت نفس دی ہے اور وقار کے ساتھ ان کو پڑھایا ہے. اور پھر ان کی مجلس میں بیٹھنے والے کون کون ہوتے تھے؟ کبھی پڑھیے ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں کے نام. وقت کے بڑے بڑے جید علماء سامنے بیٹھے ہوتے تھے، صوفیاء ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے. منطق، صرف، حدیث، قرآن، ہر علم کا ماہر جو ہوتا تھا ان کی مجلس میں بیٹھا ہوتا. اپنے وقت کا امام ہوتا تھا، عالم ہوتا تھا، لیکن امام کی مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا کہ امام سے درس لینا ہے، اور ان کا درس سنتے تھے. صوفیاء میں آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کا بڑا نام آتا ہے، سید التابعین کہا جاتا ہے، بڑے بزرگ تابعین میں بڑا نام رکھتے ہیں. امام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں. امام ظفر بیٹھے ہیں، حضرت داؤد طائی بیٹھے ہیں، ابراہیم نخعی بیٹھے ہیں، کوئی ایک نام ہے وہاں پر، حماد بیٹھے ہیں سامنے. بڑے بڑے عالم ان کے سامنے بیٹھے ہیں، کیونکہ وقت کا سب سے بڑا امام ان کو تربیت دے رہا ہے، علم دے رہا ہے. یہ علم کی قدر ہوتی تھی. صاحب علم کے سامنے بیٹھنا فخر سمجھا جاتا تھا. لیکن ایک اور بات بھی، طالب علم بیٹھے ہیں ان کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. بڑے بیٹھے ہیں، آپ بھی جا کر بچوں کو بتائیں، اتنا بڑا امام کہ وقت کے بڑے بڑے عالم ان کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں، مجلس سجی ہے، بڑی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے. کہتے ہیں آپ کی مجلس میں پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی، کوئی شور نہیں ہوتا تھا، لوگ ادب سے بات سن رہے ہوتے تھے. امام خطبہ دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، سب خاموشی سے سن رہے ہیں، کوئی اس میں آہٹ بھی نہیں ہوتی تھی. امام خطبہ دیتے دیتے، درس دیتے دیتے اچانک اٹھے اور تیزی کے ساتھ مسجد کے دروازے سے باہر نکل گئے. پورا مجمع پیچھے دیکھنے لگ گیا کہ امام کو کیا ہو گیا. امام مسجد کے دروازے پر گئے، وہاں ایک پرانے کپڑوں والا، پھٹے کپڑوں والا، جس کے کپڑے گرد آلود تھے، وہ کھڑا تھا. بابا بزرگ جو شکل سے لگ رہا تھا کہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں، پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی محنتی انسان ہے. امام اس کے پاس گئے، جھک کر، سر جھکا کر ادب سے اس کا ہاتھ، اس کو بوسہ دیا، کھڑے رہے ہاتھ باندھ کر، کچھ دیر گفتگو کی اور پھر وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو پھر آپ واپس آئے، درس شروع کر دیا. درس ختم ہوا تو شاگردوں نے سوال کر دیا، امام یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون تھا جس کا اتنا ادب؟ کیا آپ جو اس وقت سب سے بڑے امام ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، مسند کو چھوڑ کر جا کر اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے؟ یہ کون تھا؟ اب جواب سنیے حضرات گرامی، دلوں پر ہاتھ رکھیے گا. آج ہم طالب علم کو کیا دے رہے ہیں، آج ہم بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کہا لوگوں تمہیں خبر نہیں، میں جب فقہ پڑھ رہا تھا اور اس میں مجھے بکریوں کی عمر کے بارے میں کہ کب اس کے 2 دانت نکلتے ہیں کہ جب وہ قربانی کے لائق ہوتی ہے، مجھے خبر نہیں تھی. اس شخص نے مجھے علم دیا تھا، یہ میرا اس معاملے میں استاد کہلاتا ہے. اور میں میرا استاد تھا،
اس لیے میں اس کے سامنے اس طرح گیا ہوں۔ اب سوچئے گا ذرا، استاد گزرتا ہے، کتنی عزت کرتے ہیں ہم اس کی۔ بچے تو بچے، بڑے نہیں کرتے اس کی عزت۔ ارے استاد یہ ہوتے تھے، پڑھا لکھا نہیں، صرف بکری کے دانت کے نکلنے کی عمر کا بتایا اس نے۔ اور امام، وقت کا امام، جسے امام اعظم کہا جاتا ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کا قول سنیں گے، فرمایا سارے علماء، سارے عالم امام اعظم کے سارے بچے ہیں، فرمایا اجال ہیں ان کی، وہ سب کے استاد ہیں۔ یہ ٹریبیوٹ کیا انہوں نے، سیلوٹ پیش کیا امام شافعی نے کہ یہ سب سے بڑا امام ہے، ہم تو ان کے بچوں کی طرح ہیں۔ اور امام شافعی کون ہیں؟ شافعی فقہ کے مالک، امام مالک مالکی فقہ کے مالک، امام احمد بن حنبل حنبلی فقہ ان کے نام سے چل رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ان کے سامنے کہا ہم تو ان کے بچے ہیں، ان کی اجال ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں۔ اور وہ سردار ایک چھوٹا سا ایک چیز کا علم دینے والے کا ادب اتنا کرتا ہے۔ ذرا سوچئے گا ذرا ضرور، ہم نے تربیت کیا کی ہے اپنے بچوں کی؟ ہم نے اپنے رویوں سے بچوں کی تربیت کرنی تھی۔ باپ استاد کی عزت کرے گا کہ میرے بیٹے کا استاد ہے، تو بچہ خود کرے گا کہ میرا باپ بھی اس کی عزت کرتا ہے، مجھے بھی کرنی ہے۔ جب بازار میں چلتے ہوئے بڑا جھک کر سلام کرے گا کہ استاد آ رہا ہے، بچہ خود بخود سلام کرے گا کہ استاد آ رہا ہے۔ یہاں بازاروں میں، گلیوں میں دیکھ لیجیے آپ، استاد کی عزت کس طرح پامال ہو رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا کا بڑا نام لیتے ہیں، نعرہ جھوم جاتے ہیں۔ فرمایا جس نے ایک لفظ مجھے بتایا، مولا علی شیر باب علم، فرمایا ایک لفظ جس نے مجھے سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں۔ فرمایا میں اس کا غلام ہوں، میرا استاد ہے۔ یہ تھا درس جو ان لوگوں نے دیا تھا۔ یہ ہستیاں مقام ایسے تو نہیں لے گئی ہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب نہیں ہوگا تو کوئی محبت بنتی نہیں ہے۔ دعوے ہیں سارے زبان کے کہ مجھے بڑی محبت ہے۔ استاد سے محبت ہے تو ادب کر کے دکھاؤ۔ بڑے سے محبت ہے تو بڑے کے، کیا یہ ہمارے دور میں رواج نہیں رہا؟ بات دوسری طرف چلی گئی، کیا یہ کچھ عرصہ پہلے رواج نہیں رہا کہ کوئی بڑا آ جاتا تھا، بچے بیٹھے ہوتے جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے؟ آپ چلے جائیے اب کسی جگہ پر بھی، مجال ہے کوئی جگہ بڑے کے لیے دے دیں۔ یہ کس نے تبدیلی کی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے گھروں میں اپنے بچوں کو اس طرح تربیت دی نہیں، سکھایا نہیں ہے کہ بڑا کون ہوتا ہے، اور استاد کا وہ مقام کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اور کما قال، فرمایا جب تم صفے استاد کو دیکھو گے، استاد کی لائن کو دیکھو گے تو سب سے پہلا وجود مجھے پاؤ گے۔ میں استادوں کا سرخیل سردار بن کر آیا ہوں۔ ارے اپنی پہچان استاد کی حیثیت سے کروا رہے ہیں، بتا دیا یہ پیشہ اتنا زبردست ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ درس چھوڑ کر اس بڑے کے لیے جو بکریاں چراتا تھا، فقط اس لیے کہ اس نے میرے ایک علم بات میں رہنمائی کی ہے، سب کو چھوڑ کر اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے۔ یہ استاد کا ادب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، ایک اور بات آپ کو اسی حوالے سے بتا دیتا ہوں، سید المفسرین ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کر دعا دی تھی یا اللہ اسے دین کی سمجھ دے دے۔ سید المفسرین کہا جاتا ہے، سارے تفسیر کرنے والوں کے سردار ہیں۔ وہ سید حضرت عبداللہ بن عباس، کسی نے دیکھا کہ کسی کے گھر کے باہر بوریاں بچھا کر بیٹھے ہوئے، کہا اے نبی کے امے ذات، نبی کے چچا کے بیٹے، یہ کیا ہے، باہر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا مجھے پتہ چلا ہے صاحب گھر جو ہے، جو جہاں رہتا ہے، اس کے پاس فلاں چیز کا علم ہے، میں وہ سیکھنے آیا ہوں، لینے آیا ہوں۔ کہا حضرت دروازہ کھٹکھٹائیں؟ کہا نہیں، وہ آرام کر رہے ہوں گے، پیاسا میں ہوں، وہ جب خود چاہیں گے باہر آئیں گے تو میں سیکھ لوں گا ان سے۔ یہ سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ جنازہ نکلا ہوا ہے تعلیم کا۔ کیوں؟ استاد کو حق نہیں دیا گیا، استاد کا عزت نہیں کی گئی۔ ہم نے ہر ایرے گیرے کی عزت کی ہے، اس معاشرے نے اگر عزت نہیں کی تو استاد کی نہیں کی۔ سوچئے گا ذرا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں، ابو کا ثلاثہ، 3 باپ ہیں تیرے۔ پوچھا یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک وہ جس کے گھر میں تم پیدا ہوئے ہو۔ پوچھا یا رسول اللہ دوسرا؟ فرمایا جس نے تجھے بیٹی دی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ تیسرا؟ فرمایا جس نے تجھے پڑھنا لکھنا سکھایا ہے۔ صحابی نے سوال کر دیا 3 باپ ہیں، فرمایا یا رسول اللہ ان میں بڑا کون ہے؟ تو کیا جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا بڑا ان تینوں میں وہ ہے جس نے تجھے علم دیا۔ آئیے ان علماء سے، ان کے ذکر سے ہم کچھ سیکھ کر بھی جائیں۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اتنا بڑا وقت کا عالم، لیکن استاد کے سامنے یوں جھکا کھڑا ہے۔ تو وہ جنہوں نے دین کو یوں سمجھا کہ پوچھئے حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ سے، ان کے مقام کو سمجھنا ہے تو اس بر صغیر کا سب سے بڑا صوفی حضرت داتا علی حجویری، جن کے قدموں میں سلطان الہند بھی بیٹھے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کے قدموں میں بیٹھ کر سب کچھ لے کر گئے ہیں۔ وہ داتا علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، کہتے میں شام گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی قبر پر گیا تو سلام پیش کیا، سفر کیا تھا، تھکا ہوا تھا، تو وہیں پر ٹیک لگا کر ذرا ٹیک لگائی تو نیند آ گئی، سو گیا، آنکھ لگ گئی۔ لیکن یہ اللہ والوں کی آنکھیں بھی کہیں اور لگی ہوتی ہیں، پر میں آنکھ لگی تو سرکار تشریف لے آئے۔ لیکن کہتے ہیں عجیب ماجرا ہے، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، منظر یہ دیکھا کہ آپ باب شیبہ سے اندر آ رہے ہیں۔ حرم میں دروازے ہیں نا 5، انہیں باب شیبہ، یہ وہ دروازہ ہے جدھر سے میرے سرکار حرم میں داخل ہوتے تھے، اس طرف آپ کا گھر تھا۔ فرمایا باب شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ آپ کی بغل میں ایک بوڑھا ہے، سفید ریش ہے، جسے آپ نے بچوں کی طرح اٹھایا ہوا ہے، پاؤں بھی زمین پر نہیں ہے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، آگے بڑھا، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پاؤں کو چوما، تو میرے اندر ایک تجسس تھا۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ میرے اندر کی جو سوال تھا میرے سرکار نے بوجھ لیا۔ کہا علی تم اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو یہ کون ہے؟ یہ تیرے علاقے کا، تیرا اور تیرے علاقے کا امام ابو حنیفہ ہے۔ داتا علی حجویری خود لکھتے ہیں کشف المحجوب میں، کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسلک، جو فقہ ہے ان کی، وہ کہتے ہیں ان کی اپنی نہیں ہے، یہ میرے سرکار کی عطا کردہ ہے۔ کیونکہ اپنے قدموں پر چل ہی نہیں رہے۔ ارے انہوں نے اگر اپنے قدموں پر چلتے تو اپنی رائے دیتے، ایک جگہ بھی ان کی اپنی رائے نہیں ہے، جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ میرے سرکار کا عطا کردہ فیصلہ ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ارے جنہیں میرے سرکار اپنی بغل میں بچے کی طرح اٹھا کر پیار کر رہے ہوں، ان کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اتنے بڑے امام، ہم تو حنفی کہلاتے ہیں لیکن ہمیں اپنے امام کا بھی پتہ نہیں، ہم چھوٹے چھوٹے تفریق ہو گئے نا، تقسیم ہو گئے چھوٹی چھوٹی سطح پر، لیکن ہمارے اصل کون تھے جن کے نام پر آج حنفی کہلاتے ہیں؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ۔ آپ کا قول ہے، فرمایا جہاں صحیح حدیث ہوگی میرا وہی مذہب ہوگا، حدیث کے بغیر میرا مذہب نہیں ہے، صحیح حدیث ہو تو میں اس کو مانتا ہوں۔ اور علماء لکھتے ہیں، محدثین جو ناقد ہیں وہ لکھتے ہیں، نقد حدیث والے، وہ کہتے ہیں کہ شیخین امام بخاری اور امام مسلم انہوں نے اخذ حدیث کی جو شرائط رکھی ہیں کہ ہم حدیث اس سے لیں گے، وہ یہ اس میں ہو، یہ اس میں ہو، مومن ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، سچا ہو، بڑی شرائط رکھی ہیں، پھر اس سے حدیث لیں گے، بڑی کڑی شرائط رکھی ہیں۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی شرائط ان سے بھی زیادہ سخت، بڑا کڑا معیار رکھا ہے حدیث کے اخذ کرنے میں، تاکہ کوئی الزام نہ لگا سکے کہ ان کے ماننے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے، اس لیے کوئی غلطی نہ ہو۔ بڑی خوبصورت بات یاد آئی، آپ جا رہے تھے گلی سے، بعض کہتے ہیں کوفہ کی گلی میں، کہتے ہیں بغداد کی گلی میں، بازار سے گزر رہے تھے، بارش ہوئی تھی، کیچڑ بہت تھا، پھسلن تھی، تو آپ نے دیکھا ایک بچہ تیزی سے چلتا آ رہا ہے، تو آپ نے کہا بیٹا دھیان سے پھسل نہ جانا۔ بچہ بھی تو انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوگا، انہی سے سیکھا ہوگا، فوراً کہنے لگا امام میں پھسل گیا تو کیا ہوگا، میں ہی پھسلوں گا،
آپ احتیاط سے چلیں، آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی۔ امام کہتے ہیں اس بچے نے میری آنکھیں کھول دیں، اتنی بڑی بات کر گیا کہ میں کانپ کر رہ گیا کہ میرا کوئی رویہ، کوئی عمل، کوئی حدیث، کوئی واقعہ، کوئی فتویٰ ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے امت ساری بہک جائے۔ محتاط اتنے کر دیا اس نے۔ یہ ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ۔ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن ایسی فقہ دے کر گئے۔ 40 سے زیادہ افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی، مجلس بنائی، جس مجلس نے بیٹھ کر فقہ حنفی کو تدوین کیا ہے۔ کہتے ہیں اس میں مختلف علوم کے ماہر لوگوں کو شامل کیا، بحث ہوتی، مسئلہ آتا بحث ہوتی، سب بیٹھے اس پر رائے دے رہے ہیں۔ امام کے شاگرد بھی ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد، وہ بھی بیٹھے ہیں، سارے رائے دیتے تھے، امام بھی بیٹھے ہیں، سب کی سنتے، اور سب کی سن کر جس پر سب کا اتفاق ہو جاتا اس کو تسلیم کر لیتے۔ کبھی اپنی ذات کو درمیان میں نہیں لائے، انا کو درمیان میں نہیں لائے، بتا دیا عالم ہوتا ہی وہ ہے جو عاجز ہوتا ہے، علم پر ناز نہیں کرتا، علم پر اکڑتا نہیں ہے، علم پر تکبر نہیں کرتا۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کا سر جھک جاتا ہے۔ آج فقہ حنفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے کثیر تعداد میں فتاوی ایسے ہیں جو آپ کی رائے پر نہیں، آپ کے شاگردوں کی رائے پر قائم کیے گئے ہیں، اور ان پر مہر کیا ہے؟ حنفی فقہ کی۔ اپنا نام ان پر دیا، حالانکہ اپنی رائے اور تھی، لیکن شاگردوں کی رائے کو تسلیم کیا اور اس کو نافذ کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے حضرات گرامی، پڑھیے گا ذرا ان کی زندگی کو۔ اتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ جو آج ہم اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، نماز میں آتے ہیں، یہ سارے طریقے، ان کے انداز، یہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی پہچان ہے، انہوں نے عطا کیے ہیں۔ وہ اتنے زیرک اتنے تھے، معاملہ فہم اتنے تھے کہ کسی نے کہا اگر وہ چاہے تو اس پتھر کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو ان کے پاس دلائل اتنے ہیں کہ وہ ثابت کر دیں گے کہ یہ سونے کا، اتنے دلائل رکھنے والا عالم۔ لیکن عاجزی ہے، انکساری ہے۔ کہتے ہیں کام کے لیے اٹھے دکان سے، یہ سارے بزنس کرتے ہیں، ذرا سنیے امام کا بھی بزنس کا انداز۔ کپڑے کا کاروبار ہے، فیصل آباد مشہور ہے کپڑے کے کاروبار میں۔ کہیں جانے لگے تو اپنے جو دکان پر ملازم کام کرتا تو اسے کہا میں کام کے لیے جا رہا ہوں، میرے پیچھے کوئی گاہک آ جائے سودا مانگے، یہ جو تھان پڑا ہے اگر یہ لینا چاہے تو اسے بتا دینا اس میں یہ خرابی ہے، اسے خامی کا بتا دینا، اگر پھر بھی وہ لینا چاہے تو دے دینا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جائیں۔ آپ چلے گئے، اور تاریخ کہتی کافی دیر کے بعد، بعض کہتے شام کے وقت واپس پلٹے، آئے بیٹھے تو دیکھا وہ تھان غائب تھا۔ پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا جی گاہک آیا دے دیا۔ پھر میں اسے بتایا تھا، وہ کہنے لگا حضرت مجھے بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، اس نے مانگا میں نے دے دیا۔ آپ نے کہا تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جاؤ تلاش کرو اسے۔ کہتے تلاش میں دوڑے، چاروں طرف کوفہ کی گلیوں میں دوڑے، لے کر وہ نہیں ملا۔ کہتے جب نہیں ملا تو اس دن کی جتنی کمائی تھی ساری راہ خدا میں دے دی، فرمایا یہ آج میرے پر حرام ہو گئی، غلط بیانی سے بیچا ہے مال، یہ میرے لائق نہیں ہے۔ اس لیے تو مقام اس پر پہنچے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی ان کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو یوں اللہ کے دین کے تحت لے کر آئے ہیں، شریعت کے اتنے پابند بنے ہیں کہ کوئی ان کے نام کو مٹا نہیں سکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حنفی ہیں ہم سب، حنفی ہیں نا، تو یاد رکھیے گا امام صاحب کے بارے میں سب کو معلومات ضرور ہونی چاہیے، اور یقین اتنا ان پر ہونا چاہیے جس وجود پر داتا علی حجویری یقین کر رہے ہیں ہم کیوں نہ کریں، جس وجود کو داتا علی حجویری تسلیم کریں اور امام جعفر صادق کر دے اللہ تعالیٰ، وہ خود ان کی تعریف میں ان کے جملے ہیں۔ امام جعفر صادق کے امام صاحب کے بارے میں تعریفی جملے موجود ہیں کہ بہت زیرک اور ذہین انسان ہے، عالم انسان ہے، بہت سے اور جملے بھی ان کے ہیں۔
ارے جن کو اتنے بڑے لوگ جن کی قدر کر رہے ہوں، اس اپنے امام کو یاد رکھیے گا، ہمارے وہ امام ہیں، یہ ہیں ہمارے، باقی سارے چھوٹے بونے ہیں ان کے آگے، اصل امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہیں۔ جو بھی آج نام لیتا ہے وہ انہی کی فقہ پر کام کرتا ہے، انہی کی فقہ پر عمل کرتا ہے، اور فقہ کون سی ہے؟ فقہ حنفی ہے، اور اس کو دینے والے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزارہ رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بڑوں کے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دوسری بات اپنے اساتذہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑوں کا کام ہے کہ بچوں میں استاد کی عزت سکھائیں، آپ عزت کریں۔ جب آپ وہی کہہ کر استاد کو وہ آ گیا تیرا استاد، تو بتائیں بچہ کیا بولے گا؟ تو خود فیصلہ کی، جب بڑا کہے اور تیرا استاد آیا ہے تو مجھے بتائیں بچہ کیا اس کی عزت کرے گا؟ آپ اگر ادب سے اسے بلائیں گے بچہ ادب سے بولے گا۔ جس کے پاس اپنے بچے کو علم کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ قرآن کا ہو، وہ حدیث کا ہو، وہ دنیا کا ہو، اس کی عزت کیجیے گا۔ یہی میرے سرکار کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طرح سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات مختصر سی، آج کل کے حالات کے مطابق پھر ذرا تھوڑی سی وہ کہہ لیں کہ ایک سپرنگ پھیلی ہوئی ہے، احتیاط سب کیجئے گا۔ حضرات گرامی، یہ اپنی جان کی حفاظت تو ہے ہی، دوسرے کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیے۔ قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کو مارا گویا پوری انسانیت کو مار دیا۔ ہمارے کسی رویے سے اگر کوئی کسی کو تکلیف ہو گئی تو بہت خوفناک ہے۔ احتیاط کیجئے اپنے لیے، بچوں کے لیے، اور کم از کم ماسک کا اہتمام ضرور سب احباب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك